اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور آج سے ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی فیملی لائف کے ذیل میں یہ دیکھیں گے کہ ان کی ہمسرداری، یعنی حضرت زہرا ایز اے ہاؤس وائف کس طرح انہوں نے کون سے پرنسپلز انہوں نے اپنائے ایز اے ہاؤس وائف، ایسے پرنسپلز جو کہ ہر فیملی لائف کی سکسیس کے لیے ایک بنیاد ہے، ایک بیس ہے، ایک اساس ہے، کہ اگر یہ بنیادی پرنسپلز ہم سب اپلائی کریں اپنی فیملیز میں تو فیملی لائف ایک میٹھی اینڈ سویٹ لائف میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اور یہ ایسے پرنسپلز ہیں جو ہمیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت ہمسرداری میں، سیرت ہاؤس وائف میں ہمیں بخوبی نظر آتا ہے۔ اگرچہ ایک مشکل یہ ہے اس ہسٹری کے اندر، یعنی جب ہم تاریخ میں جاتے ہیں، تاریخی کتابوں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت کم روایتیں نظر آتی ہیں، خصوصاً حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور امام علی علیہ السلام کے درمیان جو ریلیشن شپ تھا، اور اسی طرح کس طرح ان مقدس ماں باپ نے اپنے بچوں کی تربیت کی، اس سیرت کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں تو ہمارے پاس روایات احادیث کم ملتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ رحلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک بہت بڑا اقدام اور بہت ہی منفی اقدام جو خلیفہ اول نے اور خصوصاً خلیفہ دوم نے اٹھایا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے صراحتاً اسٹریٹ فارورڈ حکم دیا کہ آج سے حدیث کو لکھنا اور حدیث کی ترویج کرنا اور حدیث کی پروپیگیشن کرنا ممنوع اور حرام ہے۔ باقاعدہ اقدام کیا گیا، ہسٹوریکل کتابوں میں موجود ہے، اور حتیٰ یہ بھی ملتا ہے کہ کتنی ساری احادیثیں جلائی گئیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان کے صحابہ کرام نے احادیثیں لکھی تھیں، مختلف انداز میں ان احادیثوں کو جلایا گیا، اور بہت ساری رپورٹس ہیں، میں اس چیپٹر کو نہیں کھولنا چاہتا ہوں۔ اب یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمیں خود سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی رپورٹس، ہسٹوریکل اکاؤنٹس ہمیں کم ملتے ہیں، لیکن جو رپورٹس ہم تک پہنچے ہیں وہ بھی غنیمت ہے۔ اس سے بخوبی ہمیں استفادہ ہوتا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت ایز اے ہاؤس وائف، ایز اے مدر، ایز اے وائف کیا تھی، بہت اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ وہ روایات جو ہم تک پہنچی ہے علماء شیعہ اور وہ علماء سنی جنہوں نے ان روایات کو ہم تک پہنچایا ہے، انشاءاللہ خدا ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے، اور انشاءاللہ ہم ان احادیث سے استفادہ کریں گے اور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کر سکیں انشاءاللہ۔ اور ایز یوزول ہم سٹارٹ کرنے کے لیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے اجازت لیتے ہیں اور ان سے دعا طلب کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک بات میں پہلے آپ کی خدمت میں تکرار کئی دفعہ کر چکا ہوں، وہ یہ کہ ہمارا کام ان تمام سیشنز کے اندر، خصوصاً یہ سیکنڈ سٹیج آف حضرت زہرا's لائف سلام اللہ علیہ، وہ یہ ہے کہ ہم اس کو ایک رول ماڈل کے طور پر دیکھیں تمام فیملیز کے لیے، جتنی بھی دنیا میں فیملیز ہیں، مسلمز، نان مسلمز، اور خصوصاً ہم سب اس کو رول ماڈل کے طور پر جانیں۔ ہم جو کہ سب کانشیسلی سیلیبریٹیز اینڈ سیلیبریٹی لائف سٹائل اینڈ سیلیبریٹی رول ماڈل کو فالو کر رہے ہیں، اس کو انٹینشنلی چھوڑیں،
اور اس رول ماڈل کو اپنانے کی کوشش کریں. یہ مقصد ہے ان سیشنز کا. کیوں اپنائیں اس رول ماڈل کو, اس اہل بیتی رول ماڈل کو؟ کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو وہ ایک اہل البیتی سوسائٹی کو جنم دیں گے پوری دنیا میں. پس اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سوسائٹی میں انٹر ہوں, اس سوسائٹی میں ہمارا ایڈمیشن ہو, اس کے لیے ہمیں غیبت کے زمانے میں یہ سوسائٹی بنانی ہوگی. اور کہاں سے شروع کرنا ہوگا؟ اپنے آپ سے, فیملی سے شروع کرنا ہوگا. جب ہم اپنی فیملی کے اندر ہی یہ رول ماڈل اپلائی نہیں کریں گے تو کس طرح ایک پوری گلی کے اندر, ایک پوری کالونی کے اندر یہ رول ماڈل بنے گا, اور نتیجے میں سوسائٹی کے اندر. لہٰذا ہم اپنے آپ سے شروع کریں انشاءاللہ خداوند متعال کی توفیقات کی جانب سے انشاءاللہ. دیکھیں وہ آیت جو ہمیشہ آپ کے سامنے تکرار کی ہے, جو کہ ہر فیملی کے لیے ایک بنیاد ہے, اور الہی فیملی کے لیے بنیاد ہے, بلکہ میں یوں کہوں قرآنی فیملی کے لیے بنیاد ہے, وہ ہے سورہ روم کی آیت نمبر 21. یہاں سے شروع کرتے ہیں اور پھر ہم کچھ احادیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. دو پرنسپلز اس آیت میں ہمیں نظر آتے ہیں, لتسکنوا الیہا آرامش اور سکون, اور دو مودت اور رحمت. اور پھر ایک اور آیت میں ہمیں کیا ملتا ہے, وہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 187 کہ ایک آیت مفصل ہے, اس کے ذیل میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. زوج اور زوجہ ایک دوسرے کے عیوب کو, ایک دوسرے کی لغزشوں کو ڈھانپتے ہیں, چھپاتے ہیں دوسروں سے, اغیار سے, غیروں سے, اسٹرینجرز سے. یہ دو ایسی چیزیں کہ ہمیں یہ دونوں آیات کہ ہمیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور امام علی علیہ السلام کی فیملی لائف میں بخوبی نظر آتی ہے, بخوبی. اب ایک روایت کے اندر, اب ایک پوری کتاب ہے ماشاءاللہ, اس کے اندر یہ ساری فیملی روایات جمع ہیں. ایک خود کتاب ہے آیت اللہ ریش شہری کی جس کا نام ہے تحکیم خانوادے. ایک اسٹرانگ فیملی کس کو کہتے ہیں, اس موضوع سے کے حوالے سے جتنی بھی روایات اہل البیت عصمت و طہارت علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں, وہ سب آیت اللہ ریش شہری نے اپنی اس کتاب میں جمع کی ہیں. آئی ہوپ میرے پاس یہ کتاب یہاں موجود ہے, میں آپ کے سامنے یہ کتاب دکھا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر بھی آ جائے. دیکھیں یہ کتاب ہے تحکیم خانوادے, فیملی سسٹم کے حوالے سے. یہ سب, اس میں کوئی آیت اللہ ریش شہری نے اپنی کوئی بات نہیں کی ہے, صرف روایات ہیں. صحیح, آپ دیکھیں اراؤنڈ 500 پیجز کی یہ کتاب ہے, صرف روایات اور احادیث مختلف اعتبار سے. اور بھی کتابیں. اب ان روایات میں سے ایک روایت یہ ہے کہ اس روایت کا ٹاپک یہ ہے, سبجیکٹ یہ ہے کہ ایک اچھی زوجہ کس کو کہتے ہیں, ایک اچھی وائف کس کو کہتے ہیں. روایات کے اندر یہ الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اصول کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 507. اس میں امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب شاید امام صادق یا امام باقر علیہ السلام میں سے کسی ایک کی یہ روایت ہے, میں انشاءاللہ ٹیکسٹ میں یہ لے کر آؤں گا. دیکھیں چھوٹی سی روایت ہے, اس میں صرف 4 لفظ ہیں. صحیح, یہ عربک زبان کی خوبصورتی ہے. 4 لفظوں کے اندر, 4 کلمات کے اندر ایک پورا کانسیپٹ ایک اچھی ہاؤس وائف کا بیان کر رہے ہیں امام علیہ السلام. فرماتے ہیں جہاد المرأتی حسن التبعل, ایک عورت کا جہاد اچھی ہمسرداری ہے, اچھی ہاؤس وائف بننا ہے. دوبارہ ریپیٹ کروں, عورت کا جہاد, دیکھیں جہاد کا لفظ استعمال کیا ہے, میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. ایک عورت کا جہاد اچھی ہاؤس وائف بننا ہے. دیکھیں فرسٹ آف آل کیا ہے, یہاں پر جہاد کا لفظ استعمال کیا ہے. جہاد کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟
آیات و روایات میں جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر میں حصہ لیا. ان کے سارے صحابہ کرام نے جنگ بدر میں وکٹری حاصل کی, جیت. انہوں نے پوری جنگ کو جیتا اور بہت ہی معجزہ آمیز انداز میں اس جنگ کو جیتا. جنگ احد ہے, جنگ حنین, یہ دیگر جنگ اور غزوات ہیں. آپ دیکھیں یہ ہارڈ وار کے لیے استعمال ہوا ہے, جس میں باقاعدہ گھوڑے ہیں, شمشیریں ہیں, دشمن سامنے نظر آ رہا ہے, اونٹ ہے, سب کچھ ہے. جتنے بھی جنگی ٹولز ہیں وہ سب جہاد کے اندر ہی استعمال ہے. لیکن عورت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. یعنی اگر عورت کو الاؤ نہیں کیا جاتا کہ وہ جنگ میں شرکت کریں, تو امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ عورت کا جہاد اس میدان جنگ میں نہیں ہے بلکہ اس میدان جنگ میں. یعنی گھر کا میدان ایسا میدان ہے جس میں عورت کو جہاد کرنا ہے. پس اب یہ شاید ایک عالم کا قول تھا, انہوں نے خوبصورت تشریح کی اس روایت کی. وہی فرماتے ہیں کہ جو ثواب جنگ بدر میں شرکت کرنے والے مسلمانوں کو نصیب ہوا, وہی ثواب اس عورت کو ملے گا جو اس نے گھر میں یہ جہاد انجام دیا ہے. یعنی اچھی ہاؤس وائف بننا یہ جہاد ہے, اور اس جہاد کا ثواب is the same as the ثواب of someone who has participated in جنگ بدر اور جنگ حنین. صحیح. آپ دیکھیں اس کا مطلب یہ کام کوئی آسان کام نہیں ہے جہاد کرنا. آپ دیکھیں جہاد میں انسان کا خون بہتا ہے, وہ زخمی کرتا ہے اپنے بدن کو, سختی اٹھاتا ہے, مشقت اٹھاتا ہے, جاتا ہے میدان جنگ میں, پسینے بہاتا ہے. دیکھیں یہ جہاد کی سختی ہے. بعض اوقات انسان جہاد 50 ٹیمپریچر کے اندر جو ہے وہ جہاد کرتا ہے, جنگ لڑتا ہے, سختی کا کام ہے. یہی جہاد عورت کا ہے گھر کے اندر. بس کام آسان نہیں ہے ایک عورت کا. اگر کوئی خاتون یہ سمجھے کہ شادی کے بعد تو ہاؤس وائف کا کام کوئی مشکل کام نہیں ہے, نہیں, کام تھوڑا سخت ہے. اس کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے, بہت ساری کوالٹیز ایک خاتون کے اندر ہونا ضروری ہے, کہ اگر وہ کوالٹیز نہ ہوئیں تو وہ اچھی وائف نہیں بن سکے گی. وہ اس جہاد میں ناکام ہو جائے گی, انسکسیسفل ہو جائے گی. اور عورت کا انسکسیسفل ہونا, کامیاب نہ ہونا گھر کے اندر ایز اے ہاؤس وائف, اس کا نتیجہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ فیملی بربادی کی طرف جائے گی. بہت سارے افراد ایسے ہیں شادی شدہ کہ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں فیملی کے اندر, لیکن طلاق بھی نہیں ہوئی ہے. صحیح, وہ طلاق کی طرف نہیں جاتے, لیکن ان کا ریلیشن شپ ایسا ہے گھر کے اندر کہ ایموشنل طلاق کا شکار ہو چکے ہیں. اس وقت آپ پاکستان میں جائیں, ہندوستان میں جائیں, اور دیگر کنٹریز میں بھی جائیں, اٹس ناٹ اسپیسیفک فار پاکستان اینڈ ہندوستان, کہیں بھی آپ چلے جائیں, بہت سارے گھر اینڈ فیملیز دنیا میں ایسی ہیں جو طلاق یافتہ نہیں ہیں, چھت کے نیچے رہ رہے ہیں, ہسبینڈ وائف ایک ہی کمرے کے نیچے, لیکن ایموشنل طلاق وہاں پایا جاتا ہے. آفیشیل طلاق نہیں ہے, لیکن ایک ایموشنل طلاق ہے, جس کو ہم کہتے ہیں طلاق عاطفی کہتے ہیں. طلاق عاطفی کا ریشیو اس وقت فیملیز کے اندر پوری دنیا میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ عورت نے اپنے وظیفے کو, اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھا, اس نے آسان لیا اس کام کو, ہسبینڈ نے بھی اس کام کو آسان لیا, اور نتیجے میں دونوں کا ریلیشن شپ گھر کے اندر, ایک ہی گھر کے اندر رہ رہے ہیں, لیکن آپس میں اچھا کانٹیکٹ نہیں ہے, اچھا کنیکشن نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں طلاق عاطفی, ایموشنل طلاق. پس امام علیہ السلام کی یہ حدیث دوبارہ غور سے سنیں, جہاد المرأتی حسن التبعل. ایک اور روایت میں کیا بیان ہوا ہے, بہت ہی عجیب ہے, یہ خطرناک ہے. وہ کیا ہے؟ بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو بہت زیادہ ایکٹیویٹی کرنے کا شوق ہے, بہت زیادہ فعالیت کرنے کا شوق ہے, لیکن اب آپ یہ دیکھیں وہ یہاں پر پھنس جاتی ہیں. دیکھیں یہ روایت یہ ہے کہ ایک اچھی ہاؤس وائف بننا ایمان کا حصہ ہے. ایک اچھی, میں نے اس کا عربک نہیں لایا ہوں, میں یہاں پر صرف اردو میں میرے پاس اس کا ٹرانسلیشن ہے, انشاءاللہ ریفرنس بھی آ جائے گا.
ایک اچھی ہاؤس وائف کون ہے؟ ایک اچھی ہاؤس وائف کی علامت اس کے اندر کیا پائی جاتی ہے کہ یہ کہ وہ مؤمنہ ہے. بس وہ خاتون، اس کا ایمان تقریباً مکمل ہے جو ایک اچھی ہاؤس وائف ہے. اس کے اس کی اچھی ہمسرداری کرنا، اچھی ہاؤس وائفی کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے. بس یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے ہاؤس وائف بننا، یہ ایک سخت کام ہے. اس کے لیے بہت زیادہ تحمل چاہیے، بہت زیادہ برداشت چاہیے. اپنے نفس کے اوپر انسان کو پیر رکھنا ہوتا ہے، پاؤں رکھنا ہوتا ہے، کچلنا ہوتا ہے اپنے نفس کو، تاکہ انسان ایک اچھی ہاؤس وائف بن سکے. انشاءاللہ یہ سب تفصیلاً حضرت زہرا کی سیرت میں ہمیں بخوبی نظر آئے گا جب ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. اب ایک اہم بات، اب ہم سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ایز اے ہاؤس وائف، ہم اس کے اندر پہلا پوائنٹ آپ کے سامنے ذکر کروں گا جو سب سے بنیادی پوائنٹ ہے. آگے جتنے بھی آنے والے پوائنٹس ہیں ان سیشنز کے اندر، اس سب کی بنیاد اب یہ پوائنٹ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سب سے اہم خصوصیت ایک ہاؤس وائف کے ناطے وہ کیا ہے کہ وہ امیر المؤمنین یعنی اپنے شوہر علی علیہ السلام کی مکمل اینڈ کمپلیٹ ریکگنیشن اور شناخت رکھتی تھی. دوبارہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں اس بات کو اپنے پورے وجود کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس لیے اس کو غور سے سنیں، کیونکہ اس کے اوپر ایمان ہے. اس بات کے اوپر کیوں ایمان ہے انشاءاللہ I will tell you after this. حضرت زہرا وائف، امام علی شوہر، ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی جس وجہ سے وہ کامیاب ہوئی ہیں. ان کی کامیابی ایز اے ہاؤس وائف کی علامت یہ بات ہے، بنیادی پوائنٹ وہ کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی مکمل شناخت رکھتی تھی. ان کے شوہر کے جتنے پہلو ہیں، جتنے ڈائمنشنز ہیں ان کے شوہر کی زندگی کے، ان سب کے بارے میں وہ جانتی تھی، شناخت رکھتی تھی. ان کو معلوم ہے میرا شوہر جنگجو ہے، میدان جنگ میں جاتا ہے، اکثر اوقات گھر میں نہیں ہوتا. اکثر اوقات میرا شوہر نبی اکرم، میرے بابا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستور کے مطابق جنگ میں شرکت کرتے ہیں، تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، فلاں اس میں جاتے ہیں. اکثر میرا شوہر گھر پہ نہیں ہوتا. ایک ہی بات حضرت زہرا بخوبی جانتی ہیں کہ میرے شوہر کی اقتصادی حالت اچھی نہیں ہے، میرا شوہر فقیر ہے، میں ایک فقیر شوہر سے شادی کرنے والی ہوں. یہ جاننے کے باوجود کہ میرا شوہر فقیر ہے، حضرت زہرا نے ان سے شادی کی. وہ اگر چاہتی تو ایک ثروت مند اور ایک مال و منال والے انسان سے شادی کر سکتی تھی، لیکن نہیں، انہوں نے علی سے شادی کی باوجود اس کے کہ وہ فقیر تھے. وہ جانتی تھی کہ یہ فقیر ہے، وہ جانتی تھی کہ یہ مبلغ ہے، مبلغ دین اسلام ہے، اکثر اوقات گھر پہ نہیں ہوگا. اور بھی چیزیں ایسی ہیں. بس حضرت زہرا اور بھی ڈائمنشنز ہیں امام علی کے، وہ انشاءاللہ بعد میں اسی ڈسکشن میں آئے گا. بس اب آپ مجھے خود بتائیں، آپ خود ایک چیز سوچیں. آپ یہاں پر اس پوائنٹ کے ذیل میں ایک سوال اٹھانا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. وہ سوال یہ، کیا کہا میں نے ابھی آپ کی خدمت میں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اپنے شوہر کو بخوبی جانتی تھی، 100% ان کے تمام ڈائمنشن سے، اور ان سب کو جانتے ہوئے شادی کی. ان کو پتا تھا یہ لائف جو اب میں شروع کرنے والی ہوں علی کے ساتھ، یہ ایک سخت لائف ہے، یہ ایک ایسی لائف ہے کہ جس میں اسپیشیسنس نہیں ہے، فیسلٹیز کم ہوں گی. اوکے، اگر میں آج کی زبان، آج کے زمانے کے مطابق، 21 سینچری کے مطابق بات کروں تو کیا ہوگا؟ یعنی اگر ایک ایسی وائف ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی طرح ایک مومنہ اگر ہو آج، اور وہ ایک مثلاً ایک ولی اللہ سے کوئی شادی کرنے والی ہیں، وہ جانتی ہیں کہ یہ ولی اللہ ایک فقیر انسان ہے اور خدائی انسان ہے اور ہمیشہ تبلیغ دین خدا میں مشغول رہتا ہے، اس کی اقتصادی حالت اچھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی جاب نہیں ہے، اس کو مثلاً اس کے مولا نے ہمیشہ اس کو دستور دیتا ہے کہ یہ جائے فلاں شہر میں جائے تبلیغ کرنے کے لیے، فلاں
لوگوں کو ٹائم دے اور دین اسلام کو پھیلائے، ایسا شوہر ہے. بس قطعاً ایسی زندگی میں آسانیاں نہیں ہوں گی. ایسی زندگی میں ممکن ہے ایک فقیرانہ زندگی ہوگی. ممکن ہے وہ مطلب وہ وائف اس طرح، میں اس وائف کی مینٹیلٹی بتانا چاہ رہا ہوں. ممکن ہے میرے پاس صوفے نہ ہوں، میرے گھر میں ڈش واشنگ مشین نہ ہو، ویکیوم نہ ہو، اور کارپیٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، اینڈ اس طرح کی فیسلٹیز میرے گھر میں نہ ہو. یہ سب جانتے ہوئے میں اس سے شادی کرنے کو تیار ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کس تھاٹ پروسیس سے، ان کی مینٹیلٹی کیا ہے یہاں پر. ان کی مینٹیلٹی ایک الہی مینٹیلٹی. اب آپ مجھے بتائیں، یہاں ایک سوال ہے، وہ کوشچن یہ ہے کہ ہم نارملی ہمارے میڈیا کی وجہ سے دو ٹرمز رائج ہیں ہماری سوسائٹیز کے اندر، ویسٹرن سوسائٹی میں بھی اور انڈو پاک سوسائٹی میں بھی. وہ کیا ہے؟ ایک ہے یا شادی ہوتی ہے لو میرج کی وجہ سے یا ارینج میرج کی وجہ سے. اب ڈیبیٹس ہیں یہاں پر کہ لو میرج کریں گے تو سکسیزفل میرج ہوگی، ارینج میرج سکسیزفل میرج نہیں ہوتی. یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارینج میرج از اے سکسیزفل میرج، لو میرج 2-3 سال سے زیادہ نہیں چلتی. اب یہ ڈیبیٹس ہیں، آپ جائیں آپ کو ملے گا. یہ فلموں میں آپ کو یہ سینز نظر آتے ہیں اور یہ ٹاپکس آپ کو نظر آئیں گے، ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں، جو نتیجہ میں نے لیا ہے اس سیرت کو دیکھتے ہوئے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کو دیکھتے ہوئے، خصوصاً اس پوائنٹ کو دیکھتے ہوئے کہ حضرت زہرا اپنے شوہر علی علیہ السلام کی مکمل شناخت رکھتی تھی. اس شناخت کے بعد انہوں نے شادی کا فیصلہ کیا اسی شوہر سے. نتیجہ کیا لیں گے؟ نتیجہ یہ لیں گے کہ نہ ارینج میرج نہ لو میرج، بلکہ کوئی بھی میرج ہو سکتی ہے. اب چاہے ارینج میرج ہو چاہے لو میرج ہو، اس صورت میں یہ ارینج میرج یا یہ لو میرج کامیاب ہوگی کہ اگر وہ وائف اپنے شوہر کی مکمل شناخت رکھتی ہو، خصوصاً شادی سے پہلے. خصوصاً اگر شادی سے پہلے نہ بھی ہو، کم از کم شادی کے پہلے مہینے کے اندر اس کو مکمل اپنے شوہر کے تمام ڈائمینشن سے آشنا ہو جانا چاہیے. اگر نہ ہو تو یہ شادی ناکام ہے. اب چاہے وہ شادی لو میرج ہو چاہے وہ شادی ارینج میرج ہو، چونکہ وائف، اگر ہم ارینج میرج کی مثال لیں، آپ دیکھیں ارینج میرج میں کیا ہوتا ہے، 3 سٹیجز میں ارینج میرج ہوتی ہے. صحیح، پہلے لڑکی والے گئے، لڑکے والے آئے لڑکی والوں کو دیکھنے کے لیے، لڑکی کو دیکھا، پسند آئی، خوبصورت ہے اور ماشاءاللہ پیسے والی ہے، اینڈ آل دس نان اسلامک کرائٹیریاز کے ساتھ شادی کر لی، سب کچھ ہو گیا. اینڈ اس کے پھر رشتہ طے ہوا، پھر منگنی ہوئی، پھر نکاح ہوا، پھر رخصتی ہوئی. یہ سٹیجز ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر. 4 سٹیجز میں شادی ہوتی ہے ماشاءاللہ. لیکن میرج تو ارینج ہوئی ہے، لڑکے نے بھی لڑکی کو پسند کیا ہے، لڑکی نے بھی لڑکے کو پسند کیا ہے. لیکن یہ شادی 99% ناکامی کی طرف جائے گی اگر اس وائف کو، اس نئی دلہن کو اپنے شوہر کی مکمل شناخت نہیں ہوئی. یعنی اس کو نہیں معلوم ہے کہ میرا شوہر، اس کا گول کیا ہے لائف میں. آیا میں اس کے گول کے نسبت am I fit for his life to stay with him. اس کا ایک گول ہے لائف کے اندر، اس کو ایسٹروناٹ بننا ہے مثال کے طور پر. اب جس کو ایسٹروناٹ بننا ہے، ایک شوہر کو ایسٹروناٹ بننا ہے، تو اس کو کتنی سختی ہے اس کی لائف میں، اس کو کتنا ٹائم دینا ہوگا پریکٹس کے لیے، اس کو پڑھنا ہوگا، پریکٹس کرنی ہوگی، کتنی چیزیں، سختی ہے. اب یہ وائف، اس کو نہیں پتا ہے کہ میرے شوہر کو ایسٹروناٹ بننا ہے، اس کو اسپیس میں جانا ہے. اب شادی کے بعد اس کو پتا چلا، اوہ اچھا آپ کا یہ گول ہے، اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ I will adjust with you, no problem. لیکن وہ وائف جب دیکھتی ہے کہ یہ شوہر صبح سے رات تک مثال کے طور پر گھر میں نہیں آ رہا ہے، اپنے ایسٹروناٹ کی ڈریم کو پرسیو کرنے کے لیے بزی ہے، اور اس کی بالآخر لائف کے تقاضے ہیں، اس کی پروفیشنل لائف کے تقاضے ہیں، اس کو پورا کرنا ہے. اب یہ وائف یہاں پر دل سرد ہو جاتی ہے، افسردہ ہو جاتی ہے کہ یہ کیوں مجھے کم ٹائم دیتا ہے. مثال کے طور پر میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو
کہ اگر ایک وائف کو اپنے شوہر کے گول کے بارے میں اندازہ نہیں ہوا، اس کو بعد میں پتہ چلا اور پھر وہ ایڈجسٹ نہ کر پائے، تو یہ پرابلم ہے. وہاں سے بھی اسی طرح ہے. مثال کے طور پر ایک شوہر ہے، اس کو نہیں معلوم ہے کہ اس کی وائف کو آگے شادی کے بعد بھی پڑھنا ہے، اس کی وائف کو بڑی ایک ڈاکٹر بننا ہے تاکہ کورونا وائرس کے پیشنٹس کو جو ہے انجیکشن لگا کے مار دے. مذاق کر رہا ہوں میں. اس کو ڈاکٹر بننا ہے، ایک بڑا ڈاکٹر، کینسر اسپیشلسٹ بننا ہے اس کی وائف کو. اس شوہر کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ایک وائف کو کینسر اسپیشلسٹ بننا ہے تو اس کی پروفیشنل لائف کے اپنے تقاضے ہیں، اس کو پڑھائی کرنی ہوگی، شی ہیز ٹو گو ٹو دا یونیورسٹی، اس کو پھر ہاسپٹل میں بھی جانا ہے انٹرنشپ کے لیے، جاب کرنی ہوگی. دیکھیں یہ سب تقاضے ہیں پروفیشنل لائف کے. اگر ایک شوہر کو، ایک وائف کو اپنے ایک دوسرے کے گولز اینڈ ڈائمینشنز کی کمپلیٹ اینڈ پرسنالٹی کی کمپلیٹ شناخت نہ ہوئی تو یہ فیملی لائف ناکام ہو جائے گی. اب وہ چاہے لو میرج کے ذریعے شادی ہوئی، چاہے وہ ارینج میرج کے ذریعے. کرائٹیریا دونوں کی کامیابی کا کیا ہے؟ ایک دوسرے کی مکمل شناخت. یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت سے ہمیں بخوبی نظر آتا ہے. اب آپ دیکھیں حضرت زہرا کو معلوم ہے کہ میرا شوہر وہ ہے جو سب سے پہلے ایمان لایا، میرا شوہر وہ ہے جو مرد میدان ہے، ہمیشہ رسول خدا کی اتباع کرتا ہے اور میدان جنگ میں سب سے پہلے حاضر ہوتا ہے. اگر سب رسول خدا کو چھوڑ دیں، میرا شوہر رسول خدا کو نہیں چھوڑتا. اسی طرح وہ جانتی ہیں کہ میرے شوہر کی وراثت کے اعتبار سے اس کی کیا پرسنالٹی ہے، اور وہ جانتی ہیں کہ میرا شوہر فقیر شوہر ہے. میرا شوہر یہ نہیں ہے کہ میں اس کو کہوں کہ بھائی تم جاب کرو تو وہ جاب کرنے چلا جائے گا، بزنس کرو تم. نہیں، میرا شوہر اپنے وظیفے کو انجام دے گا، وہ وظیفہ جو رسول خدا نے اس کے اوپر اور اسلام نے اس کے اوپر عائد کیا ہے. لہٰذا ممکن ہے یہ زندگی فقیرانہ زندگی ہو، اینڈ آئی ایم ریڈی ٹو لیو دس لائف وتھ ہم. یہ سب دیکھتے ہوئے حضرت زہرا نے اپنے شوہر سے شادی کی. بس یہ ایک بنیادی ترین پرنسپل ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی لائف میں، اور اس وجہ سے ان کی 9 ایئرز کی فیملی لائف کامیابی کے ساتھ گزرتی ہے. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ان 9 ایئرز فیملی لائف میں حضرت زہرا نے کیا قربانیاں دی ہیں، اور محبت کے ساتھ قربانیاں دی ہیں، خوشحال رہتے ہوئے ہیپینس کے ساتھ قربانی دی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بعد میں انہوں نے کمپلین کی یار میں تو تھک گئی ہوں اس لائف سے، اے علی تھوڑی آسانی پرووائڈ کر دو ہمیں لائف میں. نہیں، اصلاً حضرت زہرا ایسی نہیں تھی. ہم دیکھیں گے روایات کے اندر. اب چونکہ ہمارا ٹائم گزر گیا ہے، 30 منٹس ہونے والے ہیں، لہٰذا ہم نیکسٹ سیشن سے باقاعدہ وارد ہوں گے حضرت زہرا کی سیرت میں ایز اے ہاؤس وائف، اور اس میں روایتیں، احادیث وغیرہ جو ہمیں اس 9 ایئر فیملی لائف کے اندر سے ہمیں نظر آتی ہیں، اور ایک جھلک فقط ہمیں ان احادیث کے اندر ملتی ہے کہ وہ کیا خوبصورت فیملی لائف تھی. انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ پیش کریں گے، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو ہم دوبارہ سلام پیش کرتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ان مطالب کے اوپر بخوبی عمل کرنے کی ہمارے لیے دعا کریں. حضرت زہرا سے ہم مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ وہ خدا کی بارگاہ میں ہم سب کے لیے روزانہ دعا کریں، لمحہ بلمحہ ہمارے لیے دعا کریں. اور ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمارے لیے دعا کرتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری ماں ہیں، ہماری مادر ہیں. بالآخر ہماری اصلی ماں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں اپنے بچے کے لیے دعا نہ کرے؟ انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.